बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना ज़फ़र अब्बास खिची और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई बॉक्स। नाजरीन, गैंगस्टर के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज के गैंगस्टर के मुतालिक मैं आपको बताता चलूं, जिसका नाम है बूटा उर्फ बूटी जुलाहा। नाजरीन, लाहौर से मुल्तान रोड पे एक सिटी आता है फूल नगर। फूल नगर के बिल्कुल करीब एक गांव है लम्बे जगीर, वहां का ये रिहायशी था। नाजरीन, इसका एक पूरा गैंग था और इस गैंग में 12 लोग शामिल थे। नाजरीन, चूंकि ये मुल्तान रोड के बिल्कुल ऊपर रहता था और लाहौर से मुल्तान तक जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनके मालकान को ये अगवा करता, क्योंकि इसका जो पेशा था वो था डकैती, अगवा बराए तावान और कत्ल जैसी संगीन और भी वारदातों में ये मुलव्विस था। नाजरीन, मुल्तान रोड पर एक फैक्ट्री थी जिसके मालिक का नाम था काशिफ मलिक। ये काशिफ मलिक और उसके कैशियर को अगवा करता है और 5 लाख तावान तलब करता है। जब उसे 5 लाख नहीं मिलता तो वो काशिफ मलिक और उसके कैशियर को कत्ल करके उनकी लाशें फेंक देता है। पुलिस हरकत में आती है और एक जगह पे उनका मुकाबला होता है। नाजरीन, उस पुलिस मुकाबले में फायरिंग होती है, आमने सामने फायरिंग होती है। वो पुलिस पे फायरिंग करता है और पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पे फायरिंग करती है। कुछ देर ये सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले के दौरान नाजरीन ये बूटी जख्मी होता है, इसका साथी भी जख्मी होता है। इधर पुलिस के जो एसएचओ थे और कुछ कांस्टेबलान थे वो भी जख्मी हो जाते हैं और आखिरकार ये बूटी पकड़ा जाता है। नाजरीन, पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद इसे कसूर जेल भेज दिया जाता है। वहां पर इसे मुख्तलिफ मुकदमात पर, चूंकि इस पर 50 से ज्यादा कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान के संगीन मुकदमात थे, इस पर अदालत में ट्रायल शुरू हो जाता है। नाजरीन, इस दौरे कत्ल में काशिफ मलिक और उसके कैशियर के कत्ल में जज साहब इसे 2 दफा सजाए मौत सुनाते हैं और उसकी 2 दफा फांसी की तारीख भी अनाउंस कर दी जाती है। नाजरीन, जब इसे मालूम होता है कि इसकी मौत बिल्कुल करीब से करीब आती जा रही है और वो दिन इसको नजर आता है कि इस दिन मैंने मरना है, तो ये नाजरीन अपने शैतानी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए एक प्लान बनाता है। वो प्लान क्या था मैं आपको बताता हूं। ये अपने जो साथी थे उनको जेल में बुलाता है मुलाकात के लिए और इसने जो प्लान बनाया होता है वो उसे सुनाता है। उन सबको बताता है कि मैंने यहां से फरार होना है, मैंने मरना नहीं है, तो मैंने ये प्लान बनाया। इस प्लान के तहत हमने यहां से जाना और आपने हमें छुड़ाना। नाजरीन, कुछ अरसे के बाद पुलिस इसे सेशन जज कसूर की अदालत में पेश करने के लिए लाती है। पेशी के बाद जब ये वापस आता है, नाजरीन गर्मी का मौसम था, शदीद गर्मी थी और ये बेहोश हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। करीब से 2-4 लोग और भी आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि भाई इन्हें पानी पिलाओ, ये मर जाएगा। तो वहां से 2 कांस्टेबल दौड़ते हैं पानी के लिए और एक एएसआई और 2 सिपाही वहां पे मौजूद थे। एएसआई साजिद, सिपाही मकबूल और अकरम वहां पे मौजूद थे। इतने में जब वो 2 लोग उसे देखते हैं कि 2 सिपाही चले गए और ये 3 रह गए हैं, तो जो मशवरा देने वाले थे कि जाओ पानी ले आओ भाई ये मर जाएगा, वो असल में उसके साथी थे और ये ड्रामा कर रहा था। वो क्या करते हैं, वो फौरन अपने गने निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एएसआई और 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी हो जाते हैं। साजिद एएसआई, मकबूल और अकरम जख्मी होकर जमीन पर गिरते हैं और उसके साथी बूटी को लेकर फरार हो जाते हैं। नाजरीन, इस तरह बूटी जेल से फरार हो जाता है और एक दफा फिर वो आजादी के नशे में वही जराइम, वही संगीन जराइम करने के लिए अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। नाजरीन, अदालत से फरारी के बाद ये एक दफा फिर अपने गैंग को मुनज़्ज़म करता है और वही काम मिल मालकान को अगवा करता है और उनसे तावान वसूल करता है। इस दौरान ये 12 मिल मालकान को
قتل کر دیتا ہے جو اسے توان نہیں دیتے۔ ناظرین، اس کی درندگی کا عالم دیکھیں کہ اپنا خوف طاری کرنے کے لیے یہ جس بھی مل مالک کو قتل کرتا اس کی لاش یا تو اس کے گھر کے سامنے پھینکتا یا پھر اس کی فیکٹری کے سامنے پھینکتا۔ ناظرین، اس سے جتنے بھی مل مالکان تھے ان کے سر پر یہ خوف کی طرح ہمیشہ منڈلانے لگتا۔ ناظرین، اس کی دہشت کو دیکھتے ہوئے اکثر مل مالکان اسے تاوان دے دیتے۔ ایک دن ایک اور مل مالک نواز خان کو ناظرین یہ اغوا کرتا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد تاوان نہ ملنے پر اس کو قتل کر کے اس کی فیکٹری کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ اور ناظرین، وہاں کے لوگ جو مل مالکان تھے اور باقی بھی مقامی لوگ اور اس نواز خان کے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے وہ ملتان روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں اور یہ 24 گھنٹے بلاک رہتا ہے اور لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ ان قاتلوں کو بوٹی کو پکڑا جائے۔ وہ بوٹی اتنا ظالم انسان تھا کہ پولیس ہمیشہ اس کے پیچھے رہی ہے لیکن وہ کسی کی پکڑائی میں نہیں آتا تھا۔ ناظرین، مل مالکان اس کے ظلم و بربریت کا شکار تھے اور احتجاج پہ احتجاج ہو رہا تھا۔ میڈیا بھی بہت احتجاج کر رہا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ پولیس کی بہت سی ٹیمیں بنی ہوئی تھی مختلف اضلاع میں، اکاڑا، سائیوال، لاہور اور تمام ملتان اور لاہور کے راستے میں جتنے بڑے سٹیز آتے ہیں ان کی پولیس حرکت میں تھی کیونکہ اس کو گرفتار کرنا تھا اور یہ گرفتاری نہیں دے رہا تھا۔ ناظرین، کئی جگہ پہ پولیس کے ساتھ اس کا آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، فائرنگ بھی ہوتی ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے، کئی پولیس والے زخمی بھی ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھی بھی زخمی ہوتے ہیں لیکن یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، فیکٹری مالکان کے ساتھ ساتھ پولیس پر بھی اس کا خوف طاری ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ کافی عرصے سے یہ سنگین وارداتیں کرتا چلا آ رہا تھا اور پولیس کو یہ پکڑائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے پولیس کی ٹیمیں ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی اور یہ آگے آگے۔ ناظرین، یہ ہمیشہ مل مالکان کو اغوا کر کے فرار ہو جاتا اور پولیس کی ٹیمیں اس کے پیچھے تھیں۔ پولیس کی گاڑیاں مل مالکان کو تحفظ دینے کے لیے ہمیشہ گشت کرتی رہتی۔ ناظرین، پولیس کے گشت کے باوجود یہ مل مالکان کو اغوا کر کے لے جاتا۔ ناظرین، کئی پولیس مقابلے ہوئے، کئی کانسٹیبلان اور افسران زخمی ہوئے، پولیس کے اوپر بھی اس کا خوف طاری ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ پھر بھی اپنی وارداتیں کرتا اور اغوا کر کے مل مالکان کو لے جاتا۔ اسی بنا پر گورنمنٹ نے اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ رکھی۔ اس کے علاوہ مل مالکان نے اپنی طرف سے 25 لاکھ روپے اس کی قیمت رکھی کہ جو اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا اسے انجمن تاجران 25 لاکھ دیں گے اور گورنمنٹ 10 لاکھ روپیہ اسے انعام دے۔ ناظرین، ضلع قصور کے تھانہ چونیا کے ایس ایچ او انسپکٹر ریاض عباس بھی اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ آئیں انسپکٹر ریاض عباس سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کیا کوششیں کی۔ جی ناظرین، بات کرتے ہیں انسپکٹر ریاض عباس سے جو اس وقت ایس ایچ او تھے تھانہ چونیا میں اور ضلع قصور۔ انہوں نے بوٹا اور بوٹی کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوٹا اور بوٹی خاص طور پہ یہ فیکٹری مالکان کو اغوا کرتا تھا، اغوا کر کے تاوان لیتا تھا اور ملتان روڈ پہ بہت ساری فیکٹریوں کو اس نے تاوان نہ دینے پر مالکان کو مار بھی چکا تھا، قتل کر چکا تھا۔ تو اس نے چونیا کے علاقے میں بھی 2 فیکٹری مالکان کو اغوا کیا اور ان سے کروڑوں روپے تاوان لیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ڈیٹ تھی میرا خیال ہے 20/2006 کو اس نے حسن صادق تھا اس کا نام، ایک فیکٹری مالک تھا، وہ اپنے بیٹا کو 7 سال کا تھا، اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے ان کو اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد اسے لے کے جا رہا تھا اور اس نے تمام 1 کروڑ روپے تاوان کی ڈیمانڈ کر دی۔ انہوں نے تو نہیں بتایا تھا لیکن مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس نے یہ وقوع میرے علاقے میں کر لیا ہے، تو ہم نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔
ये मुझे इतला मिली कि ये भीम के रोड है एक, वहाँ पे आ रहा है, उसको मगवी साथ है, उसे किडनैप किया, अपने साथी इसके साथ हैं। तो हमने इसके लिए नाकाबंदी कर दी। डेंजरस और ख़तरनाक किश्तारी था, पहले भी कई मर्डर में जेल में रहा था और कई पुलिस अफसर को भी जख्मी और कर चुका था। और वैसे भी हमने अपने वैसे भी खतरनाक तरीन इश्तारी था, हमने अपने आप को सेव करते हुए नाकाबंदी की। नाकाबंदी करके तो इसने हमें देखते ही हम पर फायरिंग शुरू कर दी। हमने भी जवाबी फायरिंग की। अब चूँकि गाड़ी थी, गाड़ी में महुई भी था, ये भी था, तो हमें ये भी खतरा था कि महुई ना उनको ना नुकसान पहुँचे। बहरहाल वो टायर शायर लगे तो रुक गई गाड़ी, और ये इनको महुइयों को साथ ही कमाद की फसल थी, बहुत बड़ा बड़ा कमाद था, 6-7 फुट का और काफ़ी घना था। उसमें इसके साथी और ये सारे चले गए थे। अब चूँकि ये कमाद में चले गए थे, हम बाहर हो गए थे, तो कमाद में एक किस्म का इन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया था और अंदर से शदीद फायरिंग कर रहे थे। ये टाइम होगा मेरा ख्याल है कि 10-11 बजे के जब ये मुकाबला शुरू हुआ था। फिर ये मुकाबला होता रहा, आमने सामने हमारी फायरिंग चलती रही। उस टाइम थे कैप्टन मुबीन साहब, अल्लाह ताला ने जन्नत में आला मकाम दे, वो मेरे उस टाइम SSP थे वो, और अली मोहसन साहब थे SSP इन्वेस्टिगेशन, वो भी आ गए थे। बाकी भी सारे अफसरान, बल्कि मीडिया भी काफ़ी, तो प्रेस वाले भी वहाँ पे सारे, और लोग तो बहुत ज़्यादा थे ना, गांव के गांव देख रहे थे। आमना सामना हमारी फायरिंग हो रही। नाज़रीन, इस पुलिस मुकाबले की इत्तला पूरे जिला कसूर में फैल जाती है और जो मिल मालकान कत्ल हो चुके थे उनके लवाहिकीन वो भी वहां पहुंच जाते हैं, मीडिया की टीमें वहां पहुंच जाती हैं, अफसरान वहां पे पहुंच जाते हैं। और हालांकि पुलिस उनको पीछे कर रही थी कि वो जाए वकूआ पे मत आए, कोई और हादसा भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक भी हिट हो सकती है। पुलिस तो खैर सीना तान के सामने खड़ी ही थी, लेकिन वो उनको पीछे कर रहे थे। ये सारे लोग वहां पर मौजूद थे और पुलिस मुकाबला चल रहा था। ये मुकाबला जो तकरीबन सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, और वो मगवी भी और बच्चा भी वो कमाद में थे, और ये इश्तारी भी सारे। तो हमारी सारा दिन फायरिंग हो रही, जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोग भी देख रहे थे। फिर शाम के तकरीबन मेरा ख्याल है उस टाइम 5 बज गए थे। तो आपने उसके बाद क्या हिकमत अमली की? हाँ, उस टाइम एक काम बड़ा ख़तरनाक हो गया था कि अगर हम उसको वेट करते ना, तो वो चाहता था कि और लेट करें तो अंधेरा हो जाए, अंधेरा होने के वो भाग जाता। बिल्कुल। तो वो हम नहीं चाहते थे कि वो भागे, तो हमने चारों तरफ से, क्योंकि नफरी भी माशाल्लाह काफ़ी आ गई थी, अलीड के जवान काफ़ी मेरे यानी कि दिलेर बहादुर मेरे साथ थे। फिर हमने सोचा कि हमने कमाद में एंट्री करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया, अंधेरे होने के बाद इसका भाग जाने का यानी कि चांस ज़्यादा था। तो फिर दुआ करके अल्लाह ताला ने हमें मदद करना, मैं अपने लीड के जवान, और वहाँ पे हम एंट्री की कमाद में। हम फायरिंग करते 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 देखा तो पहले, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना कि हमें भी एक खतरा था कि मगवी ना यानी कि मारा जाए, और बच्चा भी उसके साथ है। तो उसके बाद हम ना जब हम एंटर होते हैं तो आगे जाके यानी कि हमने चारों तरफ से इस तरह की फायरिंग करते करते अपने आप को सेव करते हुए एंट्री कर देते हैं। एंट्री के बाद हमें आगे एक दरख्त के साथ वो मगवी भी और उसका बेटा भी बंधा हुआ मिल जाते हैं। हम उन्हें निकालते हैं। तो सबसे बड़ी तो ये हमारी ये कामयाबी हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कि ये दोनों हमने महफूज तरीके से निकाल लिए माशाल्लाह। ये ठीक है। उसके बाद फिर हमारी फायरिंग तो चलती रही, और फायरिंग का सिलसिला और बल्कि ज़्यादा शदीद हो गया। तो उससे पता चल गया कि अब तो ये इंटर भी हो गए हैं और मगवी भी ले गए हैं। तो उन्होंने ना जितनी शिद्दत से हम पे फायरिंग करते थे वो ना की। तो उस फायरिंग पे यानी कि ना उसमें एक ब्रेस्ट, जब एक नहीं बल्कि कई ब्रेस्ट आ रहे थे, तो वो फायर मैं आगे था, मेरे साथ एक दस्तगीर था
تو جب چاروں طرف سے ہم پہ برسٹ آ رہے تھے تو مقابلہ تو ہم اس کا کر رہے تھے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر کے بھی، لیکن وہ ایک اتنا شدید قسم کا اس نے فائرنگ کی ہم پہ کہ میں تو آگے تھا، میرے ساتھ ایک داؤد تھا، ایک دستگیر تھا، غلام دستگیر یا لیڈ کے جوان تھے، تو وہ بریسٹ آ کے سیدھا لگا، مجھے بھی لگا، میرے یہ سارا یعنی کہ زخمی ہو گیا میں، غلام دستگیر کو تو بلکہ یہ سینے پہ لگ گیا خیر، اور داؤد بھی زخمی ہو گیا، بلکہ اس میں کوئی راہگیر بھی زخمی، جو باہر دیکھ رہے تھے لوگوں کو ہم نے کہا تھا یار احتیاط کرنا، اندر نہ آنا اور فائر آپ پہ لگ سکتے ہیں، تو وہ راہگیر بھی جو وہاں پہ یعنی کہ دیہاتی تھے وہ بھی زخمی ہو گیا کئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا، یعنی کہ ہم زخمی ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور الحمدللہ کیپٹن مبین صاحب باہر دعا بھی دے رہے تھے، اس کے بعد ہمارا مقابلہ اندر کافی تھا تو بہت خطرناک، زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور گولیوں کے باوجود گولیوں کے بچھاڑ میں ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس نے مدد دی کہ اس میں ایک ایسے یعنی کہ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ملزمان کی طرف سے فائرنگ تو کی ہے۔ ناظرین، فائرنگ کا سلسلہ بند ہوتا ہے، پولیس قریب جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ 3 لوگ زخمی تھے جن میں سے ایک دم توڑ چکا تھا، جب اس کی شناخت ہوتی ہے وہی جو زخمی تھے اس کے ساتھی رضا اور طفیل وہی بتاتے ہیں کہ یہ بوٹی ہے، بوٹی جلاحہ، وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں، اور وہ گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ تو اس رکنے کے بعد ایک ملزم دیکھا، بلکہ 3 زخمی ہمیں ملے، 3 وہاں پہ ملزم زخمی تھے، تو ایک تو اسی ٹائم اس کا ڈیتھ ہو گئی، جس کا پتہ چلا جی بوٹر بوٹی یہی ہے، اور ایک یعنی کہ ایک طفیل تھا یا ایک اور کچھ اس کا نام رضا شاید تھا، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، زخمی بھی تھے لیکن ہاتھ کھڑے کر دیے اس کے ساتھی، باقی کچھ ساتھی کیونکہ اندھیرا بھی پھر ہو بھی گیا تھا اور وہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ 2 ہم نے لائیو زندہ پکڑ لیے، ایک مارا گیا اور ہم خود بھی زخمی ہو گئے، بلکہ 1-2 راہگیر بھی زخمی ہوئے۔ کیپٹن مبین صاحب نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا، اور مغوی بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کی، اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے وہ بازیاب کرا لیے۔ ناظرین، مقابلے کے بعد جائے وقوع پر لوگوں کا جم غفیر تھا، دیہاتوں کے دیہات وہاں پہ اکٹھے تھے، میڈیا کے لوگ اکٹھے تھے، وہ لوگ اکٹھے تھے جن کے لوگوں کو اس بوٹی نے مارا تھا، وہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ کیا بوٹی یا مارا گیا یا کوئی اور ہے، لیکن جب لاش سامنے آتی ہے تو کچھ لوگ اسے دیکھ کر کنفرم کرتے ہیں کہ یہ واقعی بوٹا عرف بوٹی جلاحہ ہے جو اتنی سنگین وارداتوں اور قتلوں میں ملوث تھا، تو لوگوں کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے، انتہا نہیں رہتی ان لوگوں کی جن کے عزیزوں کو اس نے قتل کیا تھا، مارا تھا، وہ دعائیں دے رہے تھے پولیس کے ان جوانوں کو جنہوں نے اپنے سینے تان کر، اپنی جانوں کو ہاتھ پہ رکھ کر اس ظالم اور درندہ انسان کو اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ناظرین، انجمن تاجران، فیکٹری مالکان اور بہت سے لوگ، میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہ لائیو مقابلہ دیکھ رہے تھے کہ 14 سال فراری کے بعد یہ لوگوں پر موت کی طرح منڈلاتا رہا، اس نے واردات پہ واردات کی، ان 14 سالوں میں اس نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، آخر وہ وقت آ گیا، وہی موت جو یہ اپنی گنوں سے گولیاں نکال کر لوگوں کو دیتا تھا، آج انہی گنوں سے وہ گولی نکلی جس نے اس کو بھی اس موت کا مزہ چکھا دیا۔ ناظرین، وہاں پہ ایس ایس پی احمد مبین، ایس ایس پی علی محسن اور رؤف چشتی ڈی ایس پی اور بہت سے افسران وہاں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے اس ٹیم کو مبارکباد پیش کی، اس ٹیم کو داد تحسین دی جنہوں نے یہ مقابلہ کیا اور اس خوفناک اشتہاری مجرم کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ ان افسران، انجمن تاجران اور ان مقتولین کے لواحقین نے
اس ٹیم کے سربراہ انسپکٹر ریاض عباس اور اس کی ٹیم کو مبارکبادیں دیں، تعریفی اسناد دیں، اور وہ 10 لاکھ جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا وہ انعام کی صورت میں دیا۔ اس کے علاوہ انجمن تاجران نے بہت بڑی تقاریب کی، اس کے بعد انہوں نے بھی جو انعام اناؤنس کیا تھا 25 لاکھ وہ بھی انہوں نے دیا، اور اس طرح علاقہ ایک دفعہ پھر پرسکون ہو گیا۔ ناظرین، یہ ناسور جس نے کئی زندگیاں برباد کی، کئی بے گناہ لوگوں کو مارا، ناظرین یہ ناسور جس نے کئی لوگوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی، اس کے مرنے کے بعد تحصیل چونیا کے تحصیل ناظم رانا آباد نے ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی، جس میں انسپکٹر ریاض عباس اور اس کی ٹیم کو شیلڈ اور انعامات دیے، 50,000 روپے انعام دیا۔ وہاں پر موجود مغوی حسن صادق جس کو پولیس نے یہاں سے بازیاب کرایا تھا، وہ 2 لاکھ روپیہ اس ٹیم کو انعام دیتا ہے، اور وہاں پر موجود اعلیٰ افسران SSP احمد مبین اور DSP اور بہت سے باقی بھی پولیس افسران موجود تھے، وہ بھی شیلڈ دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اس پوری ٹیم کو، اور انعامات بھی دیتے ہیں، تعریفی اسناد بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، اس تقریب میں موجود مغوی حسن صادق نے تقریر کرتے ہوئے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ وہ ٹیم ہے جس نے میری جان بچائی ہے۔ میری کیا جان بچائی ہے، اس نے آنے والے کئی لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں، اور اس نے پولیس محکمے کی بہت تعریف کی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان افسران کو اپریشیٹ کیا، اور 2 لاکھ روپے انعام بھی دیا۔ ناظرین، تو اس طرح یہ 2 مقدمات میں 2 دفعہ سزائے موت کا قیدی اور بے شمار سنگین وارداتیں کرنے والا، جس نے لوگوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی، پورے علاقے میں، پورے لاہور سے لے کے ملتان تک خوف و ہراس تھا لوگوں کے ذہنوں پر، آج اس سے ان کو چھٹکارا ملا۔ تو اس طرح ناظرین، بوٹا عرف بوٹی جلاہا، جس کے خوف و ہراس سے پورا ملتان روڈ، کئی اضلاع کی پولیس، کئی اضلاع کے مل مالکان، تاجر اور بڑے بڑے بزنس مین، جن کے ذہنوں پر اس کا خوف طاری تھا، وہ 14 سال کے بعد جیل سے، قصور جیل سے فراری کے 14 سال کے بعد، اس دوران اس نے کتنے وارداتیں کی ہوں گی، کتنے لوگوں کو مارا ہوگا، کتنے لوگ اس سے پریشان ہوں گے، کتنی ماؤں کے اس نے لال مارے ہوں گے، کتنی عورتوں کو اس نے بیوہ کیا ہوگا۔ ناظرین، 14 سال کے بعد آج یہ مارا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ گینگسٹر کا اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل ای باکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ناظرین، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے یہاں پہ آتے ہیں اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹ ضرور لکھیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے ظفر عباس کھچی کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں گینگسٹر کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، اور کوئی نیا گینگسٹر آپ کے سامنے لائیں گے جس نے خوف و ہراس پھیلایا ہوگا، اور کتنی جانیں جو ہیں اس کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ ضرور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ Please subscribe to this channel, eBox.